السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم بھائیوں، رمضان کے مہینے کو چھوڑ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس مہینے میں سب سے زیادہ روزے رکھتے تھے وہ ماہ شعبان ہے، اور اس کی وجہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان کر دی۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں قلت یا رسول اللہ لم اراک تصوم شہرا من الشہور ما تصوم من شعبان قال ذلك شہر یغفل الناس عنہ بین رجب و رمضان وهو شہر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم۔ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میں نے آپ کو کسی مہینے میں اتنے روزے رکھتے نہیں دیکھا جتنے آپ شعبان میں رکھتے ہیں، کیا وجہ ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ مہینہ ہے کہ رجب اور رمضان کے درمیان آنے کی وجہ سے لوگ اس سے غفلت کر جاتے ہیں، حالانکہ یہ وہ مہینہ ہے اس میں رب العالمین کے ہاں انسانوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ میرے عمل پیش ہوں تو میں روزے سے ہوں۔ اس پورے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس عبادت کا خاص طور پر اہتمام کیا وہ روزہ ہے، اور اس کا اہتمام بھی پورے مہینے میں کیا، کسی ایک دن کے ساتھ اس کو خاص نہیں کیا، اور نہ اس مہینے کے کسی ایک دن کے روزے کی کوئی فضیلت بیان کی۔ ام عائشہ صدیقہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصوم حتی نقول لا یفطر ویفطر حتی نقول لا یصوم فما رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استکمل صیام شہر الا رمضان وما رأیت اکثر صیاما منہ فی شعبان، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نفلی روزے اس قدر رکھتے کہ ہم کہتی اب آپ کبھی روزہ ترک نہیں کریں گے، اور جب چھوڑ دیتے تو ہمیں خیال ہوتا کہ اب آپ کبھی بھی روزہ نہیں رکھیں گے، اور میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رمضان کے علاوہ کسی اور مہینے کے پورے روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا، اور میں نے آپ کو شعبان سے زیادہ کسی اور مہینے میں نفلی روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ یہ حدیث بخاری کے اندر ہے۔ اسی طرح عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں، کان احب الشہور الی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان یصومہ شعبان ثم یصلہ برمضان۔ روزے رکھنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شعبان کا مہینہ سب سے زیادہ پسند تھا، پھر آپ اسے گویا رمضان ہی سے ملا دیتے تھے۔ اسی طرح عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک اور روایت ہے، ما رأیت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی شہر اکثر صیام منہ فی شعبان کان یصومہ الا قلیلا بل کان یصومہ کلہ۔ میں نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شعبان سے زیادہ کسی مہینے میں روزے رکھتے نہیں دیکھا، آپ شعبان کے سارے روزے رکھتے سوائے چند دنوں کے، بلکہ پورے ہی شعبان کے روزے رکھتے تھے۔ یہ ترمذی کی صحیح روایت ہے۔ اس طرح ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، ما رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصوم شہرین متتابعین الا شعبان و رمضان۔ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لگاتار 2 مہینوں کے روزے رکھتے نہیں دیکھا سوائے شعبان اور رمضان کے۔ ان تمام احادیث سے ثابت ہوا کہ اس ماہ میں کثرت سے روزے رکھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ شعبان کی 15ویں رات کی حیثیت، جسے عام طور پر لوگ شب برات کہتے ہیں، اس کے بارے میں رسول اللہ کی ایک صحیح حدیث وارد ہے، وہ یہ ہے، ان اللہ لیطلع فی لیلۃ النصف من شعبان فیغفر لجمیع خلقہ الا لمشرک او مشاہن۔
اللہ تعالیٰ نصف شعبان کی رات اپنے بندوں پر نظر رحمت فرماتے ہیں، پھر مشرک اور مسلمان بھائی سے دشمنی رکھنے والے کے سوا ساری مخلوق کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ یہ بھی ابن ماجہ کی حسن روایت ہے۔ یہ وہ حدیث ہے جو شعبان کی 15ویں رات کی فضیلت کے متعلق سب سے صحیح سند کے ساتھ وارد ہے۔ اس کے علاوہ جتنی بھی احادیث ہیں یا تو وہ انتہائی ضعیف ہیں یا موضوع اور من گھڑت ہیں۔ شب برات کے متعلق جو چند احادیث ضعیف اور موضوع بیان کی جاتی ہیں ان میں سے ایک کیا ہے، شعبان شہری و رمضان شہر اللہ، شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا۔ یہ موضوع روایت ہے، اس کو البانی صاحب نے ضعیف الجامع میں ذکر کیا ہے۔ اسی طرح دوسری روایت جو بیان کی جاتی ہے، ان اللہ عز وجل ینزل لیلۃ النصف من شعبان الی السماء الدنیا فیغفر لاکثر من عدد شعر غنم کلب۔ اللہ تعالیٰ 15ویں شعبان کی رات کو آسمان دنیا پہ نزول فرماتے ہیں اور قبیلہ کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ تعداد میں لوگوں کی بخشش اور مغفرت فرماتے ہیں۔ یہ بھی ترمذی اور ابن ماجہ کی ضعیف روایت ہے۔ اسی طرح تیسری روایت، اذا كانت ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا نهارها فإن الله ينزل فيها لغروب الشمس إلى سماء الدنيا فيقول ألا من مستغفر لي فأغفر له، ألا من مستغفر لي فأغفر له، ألا مسترزق فأرزق إلى آخره۔ جب شعبان کی 15ویں رات آئے تم اس میں قیام کیا کرو اور اگلے روز روزہ رکھا کرو، کیونکہ اس رات کی شام سے ہی اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ آ کے فرماتا ہے، کیا کوئی مغفرت طلب کرنے والا ہے کہ میں اس کو معاف کر دوں؟ کیا کوئی رزق طلب کرنے والا ہے کہ میں اس کو رزق دوں؟ کیا کوئی بیمار ہے کہ میں اسے شفا دوں؟ کیا کوئی سوال کرنے والا ہے کہ میں اسے دے دوں؟ کیا کوئی یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جاتی ہے۔ اسی طرح یہ حدیث موضوع من گھڑت ہے، اس کی بجائے صحیح حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو وارد ہے وہ یہ ہے، ینزل ربنا تبارک و تعالی کل لیلۃ الی السماء الدنیا حین یبقى ثلث اللیل الآخر فیقول من یدعونی فاستجیب له، من یسألنی فأوتیہ، من یستغفرنی فاغفر له۔ اور مسلم کی روایت میں ہے، فلا یزال کذالک حتی یضیء الفجر۔ ہمارا رب جو بابرکت اور بلند و بالا ہے، ہر رات کا جب آخری تہائی حصہ باقی ہوتا ہے تو آسمان دنیا کی طرف نازل ہوتا ہے، پھر کہتا ہے کون ہے جو مجھ سے دعا مانگے میں اس کی دعا کو قبول کروں، کون ہے جو مجھ سے سوال کرے میں اسے عطا کر دوں، کون ہے جو مجھ سے معافی مانگے میں اسے معاف کر دوں۔ اور مسلم کی روایت ان الفاظ کے ساتھ ہے، پھر وہ بدستور اسی طرح رہتا ہے یہاں تک کہ فجر روشن ہو جائے۔ اس صحیح حدیث کے مطابق یہ فضیلت ہر رات نصیب ہو سکتی ہے، لہذا اسے شعبان کی 15ویں کے ساتھ خاص کرنا قطعاً غلط اور آپ سن پر جھوٹ اور بہتان ہے۔ شب برات کو کرنا کیا چاہیے کہ جس کے بارے میں آتا ہے کہ اس رات اللہ تعالیٰ نظر رحمت سے لوگوں کی طرف دیکھتے ہیں، مشرک اور کینہ پرور کے سوا ساری مخلوق کو معاف فرما دیتے ہیں۔ لہذا اس رات کو ہونے والی عام بخشش کا مستحق بننے کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ انسان اپنا عقیدہ درست کرے، عقیدہ توحید اپنائے، نفع نقصان کا مالک صرف اللہ تعالیٰ کو سمجھے، مشکل کشا صرف اللہ تعالیٰ کو تصور کرے، اللہ تعالیٰ ہی پر بھروسہ اور توکل کرے، اپنی تمام امیدوں کا مرکز اللہ ہی کو بنائے، درباروں اور مزاروں کو چھوڑ کر صرف اللہ ہی سے لو لگائے۔ اگر وہ یہ کر دیتا ہے تو یہ بھی ان لوگوں میں سے ہو جائے گا جن کو اللہ تعالیٰ معاف کرتے ہیں۔ اسی طرح اپنے دل میں مسلمان بھائی کے خلاف حسد، کینہ، بغض تر کر دے تاکہ اللہ تعالیٰ اس کو ان خوش نصیبوں میں سے کر لے جن کو اللہ تعالیٰ معاف فرماتے ہیں۔ اب یہ ایک سوال اٹھتا ہے کہ جب یہ اتنی عظیم رات ہے
اس رات عبادت کرنے میں کیا حرج ہے؟ بھائیو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ نے اس رات کا کوئی خاص اہتمام نہیں کیا کہ اس رات کو عبادت کی جائے اور اگلے دن روزہ رکھا جائے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے تو ہمیں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء کرتے ہوئے اس کو عام راتوں کی طرح رات سمجھنا چاہیے اور اپنے عقیدے کی اصلاح کرنی چاہیے اور اپنے دلوں کو صاف کرنا چاہیے۔ حافظ ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، قیام لیلۃ النصف لم یثبت فیہ شیء عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم ولا عن اصحابہ۔ شعبان کی 15ویں رات کے قیام کی فضیلت میں نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی ثابت ہے اور نہ ہی آپ کے صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین سے ثابت ہے۔ اس طرح بھائیو، رمضان سے 1 یا 2 دن پہلے کی مانت آئی ہے۔ کوئی شخص رمضان سے 1 دن یا 2 دن پہلے روزہ رکھ لے، آپ نے فرمایا لا تقدموا الشہر بیوم ولا بیومین الا ان یوافق ذلک صوما کان یصوم احدکم۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ماہ رمضان سے 1 یا 2 دن پہلے رمضان کے استقبال کی نیت سے روزہ نہ رکھو، سوائے اس کے کہ اس دن ایسا روزہ آن پڑے کہ جسے تم پہلے سے رکھتے آ رہے ہو۔ مثلا وہ جمعرات اور سوموار کو روزہ رکھتا ہے، جمعرات کا دن آ جائے یا سوموار کا دن آ جائے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں حق کو سمجھنے کی اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں وہ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس میں اللہ تعالیٰ ہماری دنیا کی زندگی کو بھی سنوار دے اور آخرت کی زندگی کو بھی سنوار دے۔ اللہ تعالیٰ میں ہر کام میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اقتداء کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔